بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے، کتاب المغازی، غزوات ہم پڑھ رہے ہیں جی صحیح بخاری سے۔ اور غزوہ بدر لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا، غزوہ بدر ختم ہوا ہے، اب اس کے بعد بنو نذیر کا جو واقعہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آ گئے ہیں۔ اچھا، مورخین جو ہیں وہ کچھ اور کہتے ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ ابھی یہ نیچے بات آ رہی ہے۔ مورخین کا خیال یہ ہے کہ جنہوں نے تاریخ لکھی ہے یا سیرت پہ لکھا ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ غزوہ احد کے بعد پیش آیا ہے، اور امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ یہ پہلے پیش آ گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اختلاف جو ہے نا یہ کیوں ہے؟ تو کیونکہ اس دور میں چیزوں کو پراپرلی جو ہے نا لکھا نہیں جاتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ باقاعدہ ایک ایک چیز کا اندراج ہو رہا ہے، تاریخ لکھی جا رہی ہے، باقی چیزیں لکھی جا رہی ہیں۔ اگر ایسا ہو رہا ہوتا پھر اختلاف ہوتا تو پھر ہم پریشان ہوتے ہیں۔ اب چونکہ یہ چیزیں بیان کی گئیں زبانی اور بڑے لمبے عرصے کے بعد، ابھی یہ بخاری جو ہے یہ تقریباً 200 سال کے بعد لکھی جاتی ہے، اور یہ جو واقعات ہیں یہ تقریباً 100 سال کے بعد جو ہے نا تاریخ کی کتابوں میں لکھے جاتے ہیں۔ تو اتنے عرصے کے بعد جب آپ لکھیں گے کوئی نہ کوئی مسئلہ تو پیش آ جائے گا، فرق پڑ جائے گا۔ ایک بات، اگلی جو بات ہے وہ بڑی اہم میں کرنے لگا ہوں، وہ میں پہلے ہی بول رہا ہوں، اپنے علم کے مطابق میں کر رہا ہوں جتنا میں نے ابھی پڑھا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی تحقیقی مقالہ مجھے مل جائے یا کوئی تحریر، اور پھر جو ہے نا مجھے بات سمجھ آ جائے۔ وہ بات یہ ہے کہ میثاق مدینہ کے حوالے سے آپ نے پڑھا ہے نا، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ ہمارا مطالعہ پاکستان ہے، اس میں بھی میثاق مدینہ، اور ویسے حوالے دیتے رہتے ہیں مولانا حضرات بھی، ٹھیک ہے۔ اب میثاق مدینہ کو اگر آپ لیتے ہیں نا، جیسے آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے، وہاں پہ یہ سارا معاملہ طے کیے اور ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے، تو پھر یہ جو بخاری کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں بھائی صاحب یہ ساری غلط ہیں، کیونکہ اس کے اندر یہ واقعات پیش آنے کے وجوہات اور ہیں۔ یہ ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ دوں گا، یہ ساری ادھر حاشیے واشی جو لگائے ہوئے ہیں، اپنے پاس سے نہیں میں بات کر رہا، یہ نیچے سارا میں پڑھوں گا ابھی۔ اور جو لوگ بیان کرتے ہیں میثاق مدینہ والے، اچھا وہ ریزن یہ بیان کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا تھا ان لوگوں سے، پھر بعد میں انہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، تو پھر اس لیے ان کے ساتھ مسئلہ جو ہے نا یہ پیش آیا۔ بلکہ کئی لوگوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہوا ہے، جو لوگ بلکہ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ معاہدے کی پاسداری جو ہے نا کیا کہتے ہیں، انہوں نے مطلب اعتراض اٹھایا ہوا ہے کہ بھئی انہوں نے ان کو جو ہے نا وہ یہودیوں کو قابو کیا کہ آپ نے ہماری مدد کرنی ہے، اب ایک نے مدد نہیں کی اس کو نکال دیا، دوسرے نے نہیں کی اس نے اس کو نکال دیا، تیسرے نے کی اس کو نکال دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔ ویسے میثاق جو مدینہ والا وہ جو ہے نا، آپ جو بات کرتے ہیں میثاق مدینہ کی تحریر کی، مجھے تو ویسے سیدھی بات ہے وہ ڈاؤٹ فل لگتی ہے، مشکوک لگتی ہے، کیونکہ اس میثاق مدینہ کا کوئی تذکرہ ہماری ان کتابوں میں نہیں ہے، وہ تاریخ کی کتاب میں ہے، اور وہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کی جو سند ہے وہ جو سند کا جو معیار آپ نے رکھا ہوا ہے اس معیار پر پوری نہیں اترتی۔ جب آپ نے ایک معیار قائم کر دیا اس چیز پوری نہیں اترتی، آپ اس کو کیسے لے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جسٹ جو ہے نا یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو دنیا کا کنسٹیٹیوشن ہے ماڈرن دور میں، تو ہمارا جو کنسٹیٹیوشن ہے، ہم نے اس سے پہلے کنسٹیٹیوشن اس طرح کا وجود میں آیا تھا اور اتنا عرصہ پہلے ہم لے کر آئے تھے، تو لہٰذا ہم سبقت لے گئے ہیں۔ بس یہ بتانے کے لیے ہم میثاق مدینہ کے حوالے دیتے رہتے ہیں، اور میثاق مدینہ میں یہ لکھا ہوا تھا، وہ لکھا ہوا تھا، فلاں لکھا ہوا تھا، لیکن اتنی اہم تحریر تھی اور یہ ہماری اہم کتابوں میں اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے میثاق مدینہ کا۔ کم از کم تذکرہ ہونا چاہیے تھا اس کے، جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی خلاصہ ہونا چاہیے تھا، کوئی نہ کوئی چند جزیات کا ذکر ہونا چاہیے تھا یا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کہ اتنی بڑی بات ہے اور ہم ذکر نہیں کرتے ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ مختلف ایسے عجیب و غریب توجیحات کرتے ہیں جو کہ قابل اطمینان بخش نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ چیز ہے، یا تو آپ کو میثاق مدینہ والی بات وہ لینا پڑے گی، آپ میثاق مدینہ کے والے سے پڑھ لیں، اور جو اس کے اوپر جو کریٹیسزم تنقید کی گئی وہ بھی آپ پڑھ لیں، اور میثاق مدینہ کہاں پہ ہے، کس نے سب سے پہلے ذکر کیا، کون سے کس مورخ نے، پھر آگے کیسے وہ ٹرانسفر ہوا، وہ تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر آپ وہ پڑھ لیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی۔
یہ بہت بڑا سوال ہے نا. ایک آپ بولیں ایک اہم مسئلہ ہے ہماری شریعت کا، دین کا، اور ہماری حدیث کی کتابوں میں نہ ہو. بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی دین کا اہم مسئلہ ہے، لوگوں سے متعلق ہے، اور آپ ذکر نہیں کر رہے ہیں. کچھ لوگ مجھے یہ کہہ دیں گے بھئی وہ امام بخاری کی شرائط کے مطابق نہیں تھا. چلے امام بخاری کی شرائط کے مطابق نہیں تھا، باقی ائمہ کی کتابوں میں سمجھ آ رہی ہے؟ پھر اس میں کیا حیثیت ہے؟ اس کے اوپر فقہاء نے لکھا ہوا ہے کہ میثاق مدینہ کی کیا حیثیت ہے، کہ ایک ریاست میں کس طرح جو ہے نا یہ سارے معاملات اس کی روشنی میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے مقابلے میں جو جہاد کے تال کی آیات ہیں آپ نے ان کا کیا کرنا ہے، یہ ساری جو چیزیں ہیں سمجھ آئیے. ہاں جی. تو آگے میں ایک اور بات ہے، آگے وہ بات یہ ہے کہ آگے جو حدیث آ رہی ہے بھائی صاحب، یہ حدیث بھی بڑی خطرناک ہے. حدیث خطرناک اس لیے ہے کہ اس حدیث کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ شیعہ ہو جاتے ہیں یہ حدیث پڑھ کے. یہ ایک جو ہے نا وہ شیعہ جو ہے نا، میں کسی مدرسے میں گیا تو مجھے وہ اس مسئلے پہ نا بات کرنے لگے، تو مجھے کہتے ہیں بخاری کے اندر حدیث ہے. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا کون سی حدیث ہے؟ کہتے ہیں بخاری کے اندر ایک حدیث ہے جس کو پڑھ کے ہمارا پورا گاؤں جو ہے نا وہ شیعہ ہو گیا تھا، اور میں بھی شیعہ ہو گیا تھا. میں پہلے اہل سنت تھا. میں نے کہا وہ کون سی حدیث ہے؟ میں اس لیے بول رہا ہوں ذرا دھیان سے اس کو پڑھیے گا آپ لوگ. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس نے کہا وہ فلاں حدیث ہے. پھر وہ میں نے جا کے اس کو چیک کیا، کیونکہ میں اس وقت طالب علم تھا تو مجھے اتنا نہیں تھا آئیڈیا. تو میں نے جا کے دیکھی تو واقعتاً انہوں نے بولا فلاں فلاں حدیث ہے جس میں ایسے لکھا ہوا ہے. تو لہذا مولوی وہ بتلاتے نہیں ہیں، مولوی وہ بتلاتے نہیں ہیں. وہ بھی حدیث بھی ادھر ابھی آ رہی ہے. بابن حدیث و بن نذیری، بن نذیر کی حدیث، و مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم، اور اللہ کے نبی کا نکلنا ان کی طرف، فی دیت الرجلین، دو آدمیوں کو دیت کے بارے میں، وما ارادوا من الغدری، اور ان کا ارادہ کرنا عہد شکنی کا، من الغدری برسول اللہ، اللہ کے نبی کے ساتھ عہد شکنی کا. کون سی عہد شکنی ہے؟ یہ میثاق مدینہ والی نہیں ہے. اب یہ نمبر 1 میں ادھر لکھ رہے ہیں بھائی اگر یہ میثاق مدینہ والی ہوتی، میثاق مدینہ میں یہ طے پایا تھا، کیا کہیں لکھا ہوا ہے کہ بھئی اگر کوئی مطلب کمی بیشی ہو جائے گی تو ایسے اسے جناب آپ دیت ادا کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے آپس میں. اچھا اب یہ کیا لکھتے ہیں، یہ ذرا دیکھ لیں. نمبر 1 ومخرج رسول اللہ، میں ساتھ ساتھ ہی پڑھ دیتا ہوں نا، میں ساتھ ساتھ پڑھ دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آئے گی. وسبب خروجہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رجلین، نمبر 1 حاشیہ پڑھ رہا ہوں. من بنی عامر، بنو عامر کے 2 آدمی، طلع من المدینہ، مدینے سے وہ نکلے، متوجہین الی اہلہما، گھر جا رہے تھے. وکان معہما عہد من رسول اللہ، اور ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا عہد تھا. فالتقى عمرو بن امیہ الزمری بہما ولم یعلم العہد فقتلہما، عمر ملا، ان دونوں کو پتہ نہیں تھا کہ ان کا عہد ہے، اس نے ان دونوں کو قتل کر دیا. فلما قدم المدینہ اخبر الخبر، جب وہ مدینہ آیا اس نے خبر دی اللہ کے نبی کو. اللہ کے نبی نے کہا قتلت قتیلین کان لہما منی جوار لاؤذینہما، تو نے 2 بندے مار دیے اور ان کا میری طرف سے پناہ تھی، میں ضرور ان کی دیت دوں گا. اب اللہ کے نبی نے دیت دینی تھی اور ساتھ وہ جو مطلب دوسرا تھا ان سے مدد لینی تھی، قبیلہ بنو نذیر کا. ٹھیک ہے. فخرج رسول اللہ الی بنی نذیر مستعینا بہم فی دیت القتیلین. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اتنا لکھا ہوا ہے. واما سورۃ الغدر فهو انه، بھائی کیا مسئلہ ہے؟ اور آج شکنی کی جو صورت ہے وہ یہ ہے، فهو انه صلی اللہ علیہ وسلم لما کلمهم الاعانۃ فی دیتہما، جب آپ نے ان سے مدد کی بات کی اپنی دیت کے بارے میں، انہوں نے کہا نام یا ابوالقاسم اجلس، آپ بیٹھ جائیں، حتی نطعم ونقوم فنشاور ونصلی امرنا فیما جئتنا به. فقعد رسول اللہ مع ابی بکر وعمر وعلی وغیرہم الی جدار من جدرہم، انہوں نے کہا آپ بیٹھ جائیں، کھانا کھا لیں، ہم کھانا کھا کے کھڑے ہوتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اور آپ کے معاملے کے بارے میں ہم کوئی راستہ نکالتے ہیں. اللہ کے نبی کی دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے. فاجتمع بنو نذیر علی اغتیالہ بأن یلقوا علیہ صخرۃ من راس الجدار، بنو نذیر نے اتفاق کر لیا کہ آپ کو دھوکے سے ماریں، اس طرح کہ آپ پر پتھر جو ہے نا دیوار کے اوپر سے ایک چٹان جو ہے نا یہ پتھر گرا دیں. جبریل نے خبر دی تھی، فقام ونہض الی المدینۃ وتہیأ للقتال فخرج علیہم فحاصرهم وقطع نخیلهم وارک وسال ولا اخلاء سبیلہم الی خیبر واجلاء من المدینہ. یہ لکھا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. بہرحال آپ وہ میثاق مدینہ والوں کے ادھر گھسیڑ نہیں سکتے کیونکہ ادھر کہیں اس کا واضح ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. زہری نے کہا ان عروہ سے کانت علی راس
ستۃ اشہر من وقعۃ بدر، بدر کے واقعہ سے 6 ماہ بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا، قبل احد، احد سے پہلے، اس لیے امام بخاری یہاں پہ لے کر آ گئے۔ وقول اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ قول ہے، والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی وہ ذات ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے، لیوم الحشر، وجعلہ ابن اسحاق بعد بئر مونۃ وعود، ابن اسحاق جو ہے جو مورخ ہے انہوں نے اس کو بئر مونہ اور احد کے بعد جعلہ رکھا ہے، لکھا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، اور میرا خیال ابن اسحاق ہیں جنہوں نے مساق جو ہے نا مساق مدینہ والی بات جو ہے وہ ساری کی ہے۔ چلیں پڑھیں بھائی میں نے پڑھ دیا، وہ آگے سے حدیث پڑھنی ہے آپ نے۔ حاربت النضیر و قریظہ، ان ابن عمر، ابن عمر سے مروی ہے، انہوں نے کہا نضیر اور قریظہ جو ہے وہ اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے، محاربہ کرنا حکومت کے خلاف، کسی ریاست کے خلاف کھڑے ہونا ہوتا ہے۔ فاجلہ بن النضیر، آپ نے بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا، ابھی نیچے پڑھا نا آپ نے سارا، وہ میں نے پڑھ دیا تھا، آپ گئے، آپ نے محاصرہ کر لیا، ان کے درخت کاٹے، پھر انہوں نے صلح کی اس بات پہ کہ وہ خیبر چلے جائیں گے اور مدینہ کو خالی کر دیں گے۔ فاجلہ بن النضیر، آپ نے بنو نضیر کو جلا وطن کر دیا، وقر قریظہ، اور آپ نے قریظہ کو برقرار رکھا، ومن علیہم، اور آپ نے ان پر احسان کیا، حتی حاربت قریظہ، تو یہاں تک قریظہ نے پھر محاربہ کیا، آپ کے خلاف وہ کھڑے ہوئے۔ فقاتل رجالہم وقسم نساءہم واولادہم واموالہم بین المسلمین، آپ نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا، عورتوں، بچوں اور مالوں کو بانٹ دیا، بین المسلمین، مسلمانوں میں، الا بعضهم، سوائے ان میں سے کچھ لوگوں کے، اللہ کو بالنبی، جو اللہ کے نبی کے ساتھ مل گئے تھے۔ فآمنہم، آپ نے ان کو امن دے دیا، واسلموا، اور وہ اسلام لے آئے، واجلہ یہود المدینہ کلہم، آپ نے مدینہ کے سارے یہودیوں کو نکال دیا تھا، بنی قینقاع کو، یہ سب سے پہلے ان کو نکالا گیا تھا، سب سے پہلے ان کو نکالا گیا تھا، یاد ہے وہ ایک لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت گئی، مسلمان عورت تھی، کسی نے ایک بدتمیزی کی اس نے، تو مسلمان گیا، اس نے جناب بدتمیزی کو پردہ سے کھینچ دیا یا اتارا یا جو بھی ہے، تو مسلمان نے اس کو مار دیا، تو انہوں نے مسلمان کو مار دیا، تو ایسے وہ نا لڑائی ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ان کو نکالا سب سے پہلے، کلہم، سب کو، بنو قینقاع کو، وہ امرأۃ عبداللہ ابن سلام، یہ عبداللہ ابن سلام کا گروہ تھا، وہ یہود بنی حارثہ، اور بنو حارثہ کے یہودیوں کو، وکل یہودی بالمدینہ، اور مدینہ میں تمام یہودیوں کو اجلا، آپ نے نکالا۔ چلیں جی، ابھی جو باتیں میرے ذہن میں آئیں گی نا میں بھائی کر دوں گا، ہو سکتا کوئی بات جو ہے وہ کرنے والی ہو یا میرے ذہن سے وہ نکل جائے، پر جو آئے گی میں کر دوں گا میں، اور جو جتنا میرے پاس علم ہے اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ ہاں جی، ہو سکتا ہے کچھ دیر کے بعد اور میں اسٹڈی کروں اس کے اوپر، ویسے میں نے اور پڑھنا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ آج نہ پڑھاؤں، میں آپ کو کل پڑھاؤں، کچھ اور بھی مزید میں پڑھ لوں اس پہ، چلیں کچھ اور اگر میں نے پڑھا پھر میں آپ کو بتا دوں گا میں۔ چلیں، میں نے ابن عباس سے کہا سورۃ الحشر ہے، انہوں نے کہا قل سورۃ النذیر، سورہ نذیر کیا ہے، کیونکہ یہ بیسیکلی اس کے بنیادی جو آیات ہیں وہ سارے بنو نذیر کے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں۔ میں نے سنا انس بن مالک سے کالا، انہوں نے کہا کان رجل، ایک آدمی، یجعل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم النخلاتی، اللہ کے نبی کے لیے کھجوریں مقرر کرتا تھا، حتی افتتح قریظہ والنذیر، یہاں تک آپ نے قریظہ اور نذیر کو فتح کیا، وکان بعد ذلک یرد علیہم، آپ اس کے بعد اس پر لوٹا دیتے تھے، کھجوریں نہیں لیتے تھے، یعنی پہلے آپ کے پاس کوئی مال شال نہیں تھا، زمین نہیں تھی، کوئی جائیداد، کوئی باغات شغات نہیں تھے، تو مختلف جو اصحاب رسول ہیں انصار میں سے، وہ کوئی بندہ آپ کو کیا دیتا بھی آپ ہمارا جو پھل ہے اس میں سے آپ فائدہ لے لیں، ہمارے باغات میں سے چند درخت آپ لے لیں، لیکن بعد میں جب یہ آ گئے تو پھر آپ لوگوں سے نہیں لیتے تھے، آپ ان کو لوٹا دیتے تھے، واپس کر دیتے تھے۔ چلیں، اسی کے بارے میں اللہ کے نبی نے حرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخل النذیر، بنو نذیر کے کھجوروں کو جلایا، وکاتا اور کاٹا، وہی البویرہ، اور یہ وہ بویرہ جگہ ہے، وہ جو باغ تھا نا اس کا نام بویرہ تھا، فنازلہ، تو یہ آیات نازل ہوئیں، جب اعتراض کیا گیا کہ آپ نے یہ کام کیے ہیں، کہ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموہا، جو کوئی تم نے کھجوریں کاٹی، لینا کا معنی کھجور ہے،
او ترکتم ہوا یا تم نے چھوڑی قائمتن علی اصول اس حال میں کہ وہ کھڑی ہے اپنے تنوں پہ، فباذن اللہ اللہ کے اذن کے ساتھ، اللہ نے کہا تھا۔ پڑھ دیا کرو، بہت ڈھیلے ہو تم۔ ان ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرک نخل بنی نذیری، کیا روزہ لگ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کے نبی نے حرک نخل بنی نذیری، بنو نذیر کے کھجوروں کو جلایا۔ قال، راوی نے کہا ولہا یقول حسان بن ثابت، اور انہی کے لیے اور انہی کے بارے میں حسان بن ثابت کہتا ہے کیا، وہان علی صراط بنی لویین حریق بالبویرۃ مستعیر، ہانا ہلکی ہو گئی، آسان ہو گئی، سہولہ نیچے لکھا ہوا ہے، ہلکی ہو گئی، علی صراط بنی لویین، بنی لوئی کے سرداروں پہ، سری کی جمع سردار ہے، یہ نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے، پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ دیکھ لیا کریں، جمع سری و سید الشریف و بنو لویین قریش ایہان علی سادت، یہ نمبر 3 میں سارا حاشیہ لگایا ہوا انہوں نے، ٹھیک ہے، پڑھا کریں۔ بنی لوئی کے سرداروں پر ہلکی ہو گئی، حریق آگ، بالبویرۃ مستطیر، جو بویرہ جگہ میں بھڑکنے والی تھی، ٹھیک ہے، کیسے ہلکی ہو گئی؟ اب یہ اس بھی کیسے پس منظر میں لکھا ہوا ہے کہ بنو لوئی سے مراد ہے قریش، اور قریش نے بنو نذیر کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آپ کا مسئلہ بنا ہم آپ کے ساتھ آ جائیں گے مدد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ مدد کرنے کے لیے نہیں آئے، تو یہ عجیب سی بات ہے، ادھر انہوں نے وعدہ کیا مسلمانوں کے ساتھ، ادھر وعدہ کیا ہوا ان کے ساتھ کہ بھئی ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ ہماری مدد کریں گے، ادھر جو ہے نا وہ کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ یہ کیا ہے، عجیب سی بات ہے۔ یہ نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے وَذَلِكَ لِأَنَّ قُرَيْشًا وَبَنِي النَّضِيرِ كَانُوا مُعَاهِدِينَ بَيْنَهُمْ فَأَيَّرَ حَسَّانٌ كُفَّارَ قُرَيْشٍ بِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ أَن يُعِينُوا بَنِي النَّضِيرِ كَأَنَّهُمْ سَهُلَ عَلَيْهِمْ طَرِيقُ الْبُوَيْرَةِ وَهِيَ مَوْضِعُ نَخْلِ بَنِي النَّضِيرِ، سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہن آؤ، ہن کی گل معمولی ہو گئی کہ آگ لگا دی، یہاں پہ اتنا نقصان پہنچا دیا اور وہ آئے نہیں۔ راوی نے کہا فاجابہ ابو سفیان بن الحارثی، ابو سفیان بن حارث نے اس کا جواب دیا، ادام اللہ ذالک من سنی، اللہ تعالیٰ ہمیشہ رکھے من سنی یہ واقعہ، یعنی ہمیں آگ لگ دی رہے، وحرق فی نواحیہا السعیرہ، اور اللہ تعالیٰ بھڑکائے اس کے اطراف میں السعیرہ بھڑکنے والی آگ جلائے، اللہ تعالیٰ جلائے، مطلب یہ کہ ارد گرد بھی آگ لگ دی رہے، مدینہ کے ارد گرد مدینہ ہی تھا سارا، مطلب ہوتے پکی پکی اللہ کرے آگ لگی رہے مدینہ۔ ستعلم اینا منہا بنذہن، ان قریب تو جان لے گا ہم میں سے کون اس سے دور ہے، وتعلم ای ارضینا تضیر، اور تو جان لے گا ہم کس زمین کو نقصان ہوتا ہے، کون سی زمین نقصان اٹھاتی ہے، تضیر ذرا یہ ضرور کے معنی میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شعر ہیں، امام بخاری بتا رہے ہیں کہ بھئی اسی پس منظر میں کہے گئے ہیں۔ یہ آگے والی وہ حدیث ہے، لمبی جو حدیث ہے نا آگے آ رہی ہے، ابھی میں پڑھتا ہوں پھر اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، پڑھیں ذرا۔ اچھا جی میں کر دیتا ہوں۔ زہری سے مروی ہے، انہوں نے کہا مجھے خبر دی مالک بن اوس بن حدثان لسیری نے ان عمر بن الخطاب دعاہ، عمر بن خطاب نے اس کو بلایا، جاءہ حاجبہ یرفع، جب ان کے پاس ان کا جو دروازے پہ کھڑا ہونے والا ہے، دربان کہتے ہیں یا نگران کہہ لو آپ، یا دروگا، یرفع ان کے پاس آیا، اس نے کہا حل لک فی عثمان و عبد الرحمن و زبیر و سعد یستاذنون، کیا آپ کو رغبت ہے عثمان میں، عبد الرحمن، زبیر اور سعد میں؟ وہ اجازت مانگ رہے ہیں، مطلب یہ کہ وہ ملنا چاہتے ہیں کہ آپ ملنا چاہیں گے، اجازت دیتے ہیں، وہ اجازت مانگ رہے ہیں، آپ نے کہا نام ہم، فادخلہم یا فادخلہم، ان کو داخل کر یا اس نے ان کو داخل کیا، فلبث قلیلا، وہ تھوڑا عرصہ ٹھہرا، ثم جاء، پھر وہ آ گیا، پھر اس نے کہا حل لک فی عباس و علی، کیا آپ کو عباس اور علی میں رغبت ہے؟ یستاذنانی، وہ بھی اجازت مانگ رہے ہیں، قال نعم۔ اب اوپر والے لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اب یہ بھی امکان ہے کہ وہ اتفاقاً آئے ہوں، پہلے وہ آگے بعد میں جناب یہ لوگ آ گئے، اور بیان کرنے والے نے واقعہ سارا بیان کیا۔ بعد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی، حضرت عباس نے ان کو بھیجا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ چلیں ہم آ رہے ہیں، آگے آگے چلیں، وہاں پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے، ہمارا مسئلہ ہے اور ہمارا مسئلہ جو ہے نا وہ حل کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے، ابھی ادھر نہیں لکھا ہوا بارن، یہ بعد میں لکھا ہوا ہے، واللہ عالم پتہ نہیں کہاں سے لکھا ہے۔ قال نعم فلما دخلا، جب دونوں داخل ہوئے، عباس نے کہا یا امیر المومنین،
اقض بینی و بین ھذا، میرے اور اس کے درمیان فیصلہ کریں، وہما یختصمانی، اور وہ دونوں جھگڑ رہے تھے، فی التی، اس مال کے بارے میں، افا اللہ علی رسولی، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پہ لوٹایا، من بنی نذیر، بنو نذیر سے، یعنی بنو نذیر کا جو مال تھا۔ اب یہ ہوا یہ نا، جب ان کو نکالا گیا نا تو وہ انہوں نے لڑائی نہیں کی بنو نذیر نے، تو مال فے تھا۔ اب مال فے جو ہے نا وہ پیغمبر کے پاس ہوتا تھا، یعنی یہ کہ وہ آپ کے اختیار میں، آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو اب مال فے کو اپنے حساب سے اپنے بیسک ضروریات پوری کر کے پھر اللہ کے راستے میں لگا دیتے تھے، اور مال فے کے جو مصارف ہیں وہ آپ پڑھ لیں، قرآن مجید میں لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اب لکھا ہوا ہے فاستبا علی و عباس، علی اور عباس نے برا بھلا کہا۔ لفظی معنی آتا ہے گالی دینا، لیکن یہ لکھا ہوا ہے کہ کیونکہ وہ گالیاں دے نہیں سکتے ایک دوسرے کو، مطلب اس طرح کا بندہ ہو، تو استبا کا جو لفظ ہے حقیقی معنی گالی دینا، مجازی معنی ہوتا ہے برا بھلا کہنا۔ تو یہ مجازی معنی میں یہ استعمال ہوگا نا، یہ کرینہ جو ہے نا یہ صورتحال بتا رہی ہے، یوں کہہ لیں کرینہ حالیہ ہے، لیکن ادھر تو ایسے ہے۔ یہ نمبر 7 حاشیہ نیچے دیکھ لیں، نمبر 7 میں کیا لکھتے ہیں، بلکہ سوری فاستبا علی، چلو وہ نمبر 7 دیکھ لیں، کہتے ہیں فاستبا ارید بک کلمۃ شدۃ لا من قبیل القذف، یہ سخت کلمہ جو ہے نا یہ کہا، لیکن کوئی گالی شالی نہیں تھی۔ اچھا ادھر یہ اس سے نیچے حاشیہ لگا ہوا ہے قولو فاستبا علی و عباس، اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ المذکور فی صحیح مسلم هو ان عباس سب علی فقال اقض بینی و بین ھذا الکاذب العاصم وکان سکت علی و طال عباس فی الکلام لانه بمنزلۃ الوالد لعلی ثم لعل معنى هذا الكلام بینی و بین من يعاملني معاملة من يتصف بهذه الاوصاف وهذا بناء على انه ما رضي بمعاملته وان معاملة علی في نفسه لا تكون كذلك وهذا يجري بين الكافر المعاملات والله تعالی۔ سمجھ آئیے، عباس نے علی کو سبا، برا بلا کہا، فقال پھر کہا اقضی بینی و بین ھذا الکاذب العاصم، یہ فا اگر آپ تفصیل کے لیتے ہیں مطلب یہ کہ اس طرح بات کی، میرے اور اس جھوٹے گناہ کرنے والے کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ وکان سکت علی، گویا کہ علی خاموش ہے، علی نے بات نہیں کی۔ وطال عباس فی الکلامی، عباس نے بڑی باتیں کی، لأنه بمنزلۃ الوالد لعلی، یعنی کیونکہ علی کے والد کی طرح تھے، چچا تھے۔ ثم لعل معنى ھذا الکلام بینی و بین من، تو آگے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور اس میں جو بندہ ان اوصاف سے متصف ہے، ہاں اس میں آپ فیصلہ کر دیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ فاستبا علی و عباس، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اب کیا ہوا، فقال الرہط، اس گروہ نے کہا جو پہلے آیا تھا، کتنے لوگ تھے؟ 4 لوگ، عثمان، عبد الرحمن، زبیر اور سعد، یا امیر المومنین اقضی بینہما، ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، وارئ احدہما من الآخر، ان میں سے ایک دوسرے سے آرام دلا دیں، نجات دلا دیں۔ عمر نے کہا اتعدو، اطمینان رکھو، انشدکم باللہ، میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا، الذی باذنہ تقوم السماء والارض، جس کے اذن سے آسمان و زمین جو ہے نا وہ قائم ہیں۔ حل تعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے کہا تھا، لا نورث، ہم وارث نہیں بنائے جائیں گے، ما ترکنا صدقۃ، جو کچھ ہم نے چھوڑا، صدقۃ وہ صدقہ ہے، یرید بذلک نفسہ، تو لا نورث اس سے مراد وہ لیتے تھے نفسہ، بذات خود اپنا نفس۔ قالوا، انہوں نے کہا قد قال ذلک، تحقیق آپ نے یہ بات کہی تھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہاں پہ جو ہے نا یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ اگر ان کو حدیث کا پتہ تھا، پھر وہ کیوں اصرار کر رہے تھے بار بار؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ذہن میں رکھنا، پھر میں نیچے یہ حاشیہ پڑھوں گا اور اس اعتراض کا جواب جو ہے نا وہ دینے کی کوشش کی حاشیے والے نے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے، جب آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ کیوں آپس میں جھگڑ رہے ہو اور اس لینے کے لیے آئے ہو۔ فاخبر عمر والا علی و عباس، اچھا لوگوں نے کہا نا یہ بات کہ، اچھا آگے سوری وہ آگے وہ خود بھی وہ کہیں گے، فاقبل عمر والا علی و عباس، عمر نے علی اور عباس پر متوجہ ہوئے، عمر کہا انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تعلمانی ان رسول اللہ قد قال ذلک، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ بات کی؟ قالا، ان دونوں نے کہا نام، ہاں۔ اب یہ دیکھ لیں، تو یہ والی وہ بات ہے، آپ یہ خود بات مان رہے ہو، پھر اس کا مطلب ہے وہ چیز آپ کو مل نہیں سکتی، جب آپ کو مل نہیں سکتی، آپ کو پتہ ہے، پھر آپ کیوں اصرار کر رہے ہو؟ ایک طرف کہہ رہے ہو ہم مستحق نہیں ہیں، اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہو آپ ہمیں دے دو، تو یہ عجیب سی بات ہے، یہ اس سے مطلب یہ بات سمجھ آتی ہے نا۔ تو اس کا جواب اس نے دیا ہے، آگے میں بتاتا ہوں۔ قال انی احدثکم عن ھذا الامر، عمر نے کہا میں تمہیں بیان کرتا ہوں اس معاملے کے بارے میں،
ان اللہ کان خص رسولہ فی هذا الفی، اللہ نے خاص کیا تھا اپنے پیغمبر کو اس مال فے میں، بشیء ایسی چیز کے ساتھ، لم یؤتی احدا غیرہ جو آپ نے کسی کو اپنے علاوہ نہیں دی۔ مطلب یہ کہ مال فے آپ کے پاس، اللہ نے کہا مال فے پیغمبر کا ہے، اللہ نے کہا فقال جل ذکرہ وما افاء اللہ ولا رسول منہم فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب الی قول قدیر، جو کچھ لٹایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر پر ان سے، فما اوجفتم علیہ تم نے ان پر اس پر من خیل کوئی گھوڑے اور کوئی سواریاں نہیں دوڑائیں، الی قول قدیر، فکانت ہادی خالصۃ لرسول اللہ، یہ اللہ کے نبی کے لیے خالص تھا، خاص تھا۔ ثم واللہ ما احتاج دونکم، پھر اللہ کی قسم آپ نے اس کو جمع نہیں کیا تمہارے علاوہ۔ دروازہ بند کریں بھائی، بند ہے، آوازیں آئی جا رہی ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کیا کہ وہ سارا مال اپنے پاس رکھ لیا ہو، ما تازہ، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، وَلَسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، اور نہ آپ نے اس کے لیے تم پر ترجیح دی ہے کسی اور کو۔ لَقَدْ آتَاكُمُوهَا، اللہ کے نبی نے تمہیں وہ مال دیا، اَيَّ مال شے نیچے لکھا ہوا ہے، وَقَسَمَ فِيكُمْ، اور تمہیں وہ مال بانٹا، حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ مِنْهَا، یہاں تک کہ یہ مال اس میں سے باقی رہ گیا۔ وَكَانَ رسول اللہ يُنْفِقُ عَلَىٰ أَهْلِهِ، اللہ کے نبی خرچ کرتے تھے اپنے گھر والوں پہ، نفقۃ سنتہم، سال بھر کا خرچہ، من هذا المال، اس مال سے، ثم يأخذ ما بقي، پھر آپ لیتے جو باقی بچ جاتا، فيجعلوا ما جعل مال اللہ، اللہ کے مال کے رکھنے کی جگہ میں اس کو رکھتے، یعنی اللہ کے مال کے جو مصارف تھے اس میں کسی مصرف میں وہ صرف کر دیتے، ٹھیک ہے۔ یہ نیچے نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے، ای بین یجعلوا فی السلاح والقراء ومصالح المسلمین، اسلحہ اور جانور مسلمانوں کی جو مسلطیں ہیں ان میں وہ خرچ کرتے تھے۔ فعمل ذلک رسول اللہ حیاتہ، اللہ کے نبی نے یہ کام کیا اپنی زندگی میں، ثم توفی النبی، پھر آپ فوت ہو گئے۔ فقال ابو بکر نے کہا فانا ولی رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کا ولی ہوں، نائب ہوں۔ فقبضہ ابو بکر نے اس کو قبضے میں لے لیا، اب باتیں آتی ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ فعمل فیہ بما عمل بہ رسول اللہ، پھر اس میں عمل کیا ویسے ہی جیسا کہ اللہ کے نبی نے عمل کیا۔ وانتم حینئذ، اور تم اس وقت، ٹھیک ہے، واقبل علی علی، اور متوجہ ہوئے علی اور عباس پہ جب بات کر رہے تھے۔ وقال، اور کہا تذکرانی ان ابا بکر فیہ کما تقولان واللہ یعلم انہ فیہ لصادق بار راشد تابع للکی، ہاں، اور تم تب تذکرانی تم ذکر کرتے ہو، اچھا، کہ ابو بکر فیہ اس میں، یعنی اس عمل میں، کما تقولان، جیسا کہ تم خود ہی کہتے ہو، واللہ یعلم، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انہ فیہ، کہ وہ اس میں، لصادق، سچ بولنے والے ہیں، بار، نیکی کرنے والے ہیں، راشد، ہدایت والے ہیں، تابع للحق، حق کی پیروی کرنے والے ہیں، تم خود ہی کہتے ہو کہ بھی انہوں نے صحیح کام کیا، ایسے ہی کیا، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا کیا۔ ثم توفی اللہ ابا بکر، پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو فوت کیا۔ پھر میں نے کہا انا ولی رسول اللہ و ابی بکر، میں اللہ کے نبی اور اس کے ابو بکر کا نائب ہوں۔ فقبضت سنتین، میں نے اس کو قبضے میں لیا، ولی ہوں مطلب ان کے بعد میں ہوں، نائب ہوں، تو میں نے اس کو قبضے میں لیا، سنتین، 2 سال، من عمارتی، اپنی عمارت کے، اعمل فی، اس سال میں کہ میں اس میں کر رہا تھا، بما عمل فی رسول اللہ، جو اس میں اللہ کے نبی نے کیا اور ابو بکر نے کیا، واللہ یعلم انی فی، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے میں اس میں، صادق، سچ بول رہا ہوں، بار، راشد، تابع للکی۔ ثم جئتمانی کلاکما، پھر تم دونوں میرے پاس آ گئے، وکلمتکما واحدۃ، اور تمہاری بات ایک ہی تھی، وامرکما جمیع، اور تمہارا جو معاملہ ہے وہ بھی اکٹھا تھا۔ فجئتنی، تو میرے پاس آیا، یعنی عباسن، یعنی عباس مراد لے رہے تھے، آپ میرے پاس آئے، سیغہ ایسے ہی آتا ہے نا، وہ مطلب یہ کہ عربی میں ہم ترجمہ کریں گے نا سیغے کے مطابق یا پھر ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، تو پھر آپ میرے پاس ہے، یعنی عباس۔ فقلت لکما ان رسول اللہ قال، میں نے تم دونوں سے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم وارث نہیں بنائے جاتے، ما ترکنا صدقۃ، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ فلما بدا لی، جب میرے لیے یہ چیز ظاہر ہوئی، ان ادفعہ الیکما، کہ میں یہ تم دونوں کو دے دوں، قلت، میں نے کہا، ان شئتما، اگر تم چاہتے ہو، دفعتہ الیکما، میں تمہیں دے دیتا ہوں، الی ان، اس شرط پہ کہ علیکما عہد اللہ، تم پر اللہ تعالیٰ کا عہد، و میثاقہ، اور اس کا پختہ وعدہ ہے، لتعملان فیہ بما عمل فی رسول اللہ، تم ضرور اس میں عمل کرو گے
بما اس عمل کے ساتھ جو اس میں اللہ کے نبی نے کیا اور ابو بکر نے کیا، وما عملت فیہ اور جو اس میں میں نے کیا، منذ ولیت جب سے مجھے ذمہ داری سونپی گئی، وَإِلَّا اور اگر تم نہیں کر سکتے فَلَا تُكَلِّمَانِي تو تم مجھ سے بات نہ کرو، فَقُلْتُمَا تم دونوں نے کہا ادفعہ الینا بذالک تو ہمیں یہ دے دے بذالک اس شرط کے ساتھ، فدفعت الیکما میں نے تمہیں وہ دے دیا، ابتلتمسان منی قضاء غیر ذالک کیا تم اسے طلب کرتے ہو فیصلہ اس کے علاوہ؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب مسئلہ یہ تھا نا، وہ حضرت علی جو ہیں وہ کہہ رہے تھے میری بیوی کا حصہ جو ہے مطلب وہ اس میں سے بنتا ہے تو وہ مجھے دے دو، اور حضرت عباس کہہ رہے تھے میں چچا ہوں تو بھتیجی کی طرف سے جو حصہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، یا چچا کا جو مطلب حصہ ہے نا چچا کا، وہ بھائی چچا کا جو حصہ ہوتا ہے ہاں جی وہ دے دو، چچا کا جو حصہ وہ دے دو، اللہ کے نبی کا میں چچا ہوں، چچا ہونے کی حیثیت سے، فاطمہ والا نہیں، چچا ہونے کی حیثیت سے جنہوں وہ دے دو، تو وہ حصہ اپنا مطلب وہ مانگ رہے تھے۔ اب ایک طرف ان کو یہ حدیث کا پتہ ہے اور دوسری طرف وہ یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا وہ دے دو، ٹھیک ہے، اور بھائی ٹھیک ہے ہاں جی، یہ جو ہے نا اشکال اس میں ہے، اور جو اشکال ہے وہ ذہن میں آتا ہے، اگر ہم جیسے پڑھتے ہیں فوراً ہمارے ذہن میں آتی ہے یہ چیز آتی ہے۔ اب آپ کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کی توجیہ کرنا پڑے گی، آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا۔ ہم اس کی توجیحات کرتے ہیں، سن لیں، ہم اس آگے بڑھنے سے پہلے میں بات کر دیتا ہوں، ہم اس کی توجیحات کرتے ہیں کہ بھئی وہ کیا مانگ رہے تھے، وہ یہ مانگ رہے تھے، وہ مانگ رہے تھے، وہ جو ہم توجیحات کرتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کچھ اگر ہم ظاہراً دیکھیں تو تعارض سا لگتا ہے، اور ہم توجیحات نہ کریں تو پھر وہ تعارض ہے، پھر وہ بات عجیب سی ہے، مطلب اس میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور وہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ اس کو مانتے نہیں، کیونکہ ان کی احادیث ہم سے الگ ہیں، سیپریٹ ہیں۔ ابھی وہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ اس کے بیان کرنے والے کون بیان کرنے والے ہیں؟ اور بھئی اس حدیث کے بیان کرنے والے کون ہیں؟ یہ والی جو حدیث ہے نا لا نور سے بات رکھنا صدقۃ، یہ حضرت عائشہ بیان کی ہے نا، حضرت ابو بکر نے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں یہ گھر کے افراد بیان کر رہے ہیں ایسے خام خواہ اپنے گھر کے مسئلے کو حل بنانے کے لیے، تو یہ ہم حدیثیں نہیں مانتے، ایسی کوئی حدیث نہیں، اگر حدیث ہوتی تو اللہ کے نبی بتا کے جاتے ہیں ان کو تو پریشانی نہ ہوتی۔ ابھی یہ بھی مانگ رہے ہیں، حصہ مانگ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی بیویاں اور بھی مانگ رہی ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کے نبی نے بتایا نہیں، تو لہٰذا وہ یہ چیز جو ہے نا اس کے اوپر وہ زور دیتے ہیں، اور مسئلہ جو ہے نا وہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، وہ کہتے ہیں اگر آپ نے بتایا ہوتا پھر آپ کی بیویاں اور حضرت عائشہ صرف بیان کر رہی ہیں، باقی بیویاں وہ مطالبہ کر رہی ہیں، تو آپ کی جو باقی بیویاں ان کو بھی آپ بتاتے وہ نہ مطالبہ کر دیں۔ بس اس طرح کے طرفین کے اعتراضات ہیں، اور ہر ایک نے دوسرے کے جوابات کوئی نہ کوئی دیے ہوئے ہیں۔ ابھی اس نے جو جواب دیے ہیں وہ میں ابھی آپ کے سامنے پڑھ لوں گا، ابھی میں ذرا آگے چلتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو انہوں نے کہا فدفعت الیکما افتلتمسان منی قضاء غیر ذلک کیا تم اسے تلاش کرتے ہو، طلب کرتے ہو فیصلہ اس کے علاوہ؟ فواللہ الذی باذنہ تقوم السماء والارض قسم اس اللہ کی جس کے اذن کے ساتھ آسمان و زمین قائم ہے، لا اقضی فیہ بقضاء غیر ذلک میں اس میں اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ نہیں کروں گا حتی تقوم الساعۃ یہاں تک قیامت قائم ہو جائے۔ فإن عجزتم عنہ اگر تم اس سے عاجز آ جاؤ، فادفعا الیہ تم یہ مجھے دے دو، فانا اکفیکماہ میں تمہیں اس سے کفایت کروں گا، تمہارے لیے کافی ہوگا، میں خود ہی یہ زمین سنبھال لیتا ہوں، اگر تم سے سنبھالی نہیں جاتی۔ اصل میں حضرت عمر نے دے دی تھی نا ان کو، اور یہ کہا تھا کہ آپ کرو، لیکن ان شرائط کے مطابق کام کرنا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے نہیں ہمیں سیپریٹ کر دو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی یہاں پہ بات کی جاتی ہے کہ میں تمہیں یہ نہ کہ تم اس کے علاوہ تلاش کرتے ہو، میں نے تمہیں اس شرط پر دی تھی، وہ یہ والی بات ہے۔ فَإِنْ عَجِزْتُمْ عَنْهُ فَادْفَعُوا إِلَيَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهُ قال فحدثت هذا الحديث زہری نے کہا میں نے یہ حدیث عروہ بن زبیر کو بیان کی، انہوں نے کہا سادہ کا مالک بن اوس، مالک بن اوس نے سادہ کا سچ کہا، انا سمعت عائشہ زوج النبی، اب یہ دیکھ لیں میں نے سنا عائشہ سے اللہ کے نبی کی بیوی ہیں، تقول وہ کہہ رہے تھے ارسل ازواج النبی عثمان، اللہ کے نبی کی بیوی نے عثمان کو ابو بکر کے پاس بھیجا، یسألنہ ثمنہن وہ اپنا 8واں حصہ مانگ رہی تھی، مما اس میں سے فا اللہ وعلی رسول جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر لوٹایا بطور مال فے کے، فکنت انا اردہن تو میں ان کو لوٹاتی تھی، فقلت لہن میں ان سے کہتی تھی الا تتقین اللہ
کیا تم اللہ سے ڈرتی نہیں ہو؟ علم تعلم نہ، کیا تمہیں علم نہیں ہے؟ ان نبی کان یقول، اللہ نبی کہا کرتے تھے لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم وارث نہیں بنائے جاتے جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے، یرید بذلک نفسہ، آپ اس سے اپنا آپ مراد لے رہے تھے۔ انما یاکل آل محمد فی هذا المال، در حقیقت آل محمد کھائے گی اس مال میں۔ فانتہا ازواج النبی الی ما اخبرتہن، اللہ کے نبی کی بیویاں رک گئیں اس کی طرف جو میں نے ان کو خبر دی۔ راوی نے کہا فکانت ھذہ صدقۃ بید علی، یہ صدقہ حضرت علی کے ہاتھ میں رہا۔ منع علی عباسا، علی نے عباس کو روک دیا، ان حضرت علی نے قبضے میں لے لیا۔ فغلبہ علیہ، وہ اس پر اس زمین پہ غالب آ گئے۔ ثم کان بیدی حسن ابن علی، پھر یہ حسن بن علی حضرت علی کے بیٹے کے ہاتھ میں آ گیا۔ ثم بیدی حسین ابن علی، پھر حسین کے ہاتھ میں۔ ثم بیدی علی ابن حسین، پھر حسین کے بیٹے علی، وحسن ابن حسن، حسن کے بیٹے حسن، کلیہما دونوں کانا یتداولان، ہاں وہ دونوں آپس میں باری باری لیتے تھے۔ ثم بیدی زید بن حسن، پھر زید بن حسن کے ہاتھ میں۔ وہ یہ صدقۃ رسول اللہ یہ حقاً، اور یقیناً یہ اللہ کے نبی کا صدقہ تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اس میں نمبر 1 میں یہ لکھ رہے ہیں خود ہی، ادھر یہ لکھا ہوا حاشیے میں، قال فی الفتح، علامہ ابن حجر نے فتح الباری میں یہ بات کی، وفی ھذا القصۃ اشکال، اس قصے میں اشکال ہے۔ علامہ ابن حجر بات کر رہے ہیں جو یہ ساری باتیں میں نے کی ہیں نا پیچھے، جو کویسچن پیدا ہوتا ہے بھئی یہ لکھا ہوا ہے، یہ نہیں کہ بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں بھئی یہ دیکھو اپنے پاس ہی آپ بات کر رہے ہو، ہاں، اور خام خواہ اشکال کھڑا کر رہے ہو۔ حالانکہ اشکال بھئی کوئی بھی بندہ کھڑا کر سکتا ہے، کسی کے ذہن میں کوئی بھی بات پیدا ہو سکتی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھئی ذہنوں کو اوپر آپ تالے لگا دیں کہ بھئی کوئی بندہ بات نہ کرے۔ قال فی الفتح وفی ھذا القصۃ اشکال، وہو، اور وہ یہ کہ ان القصۃ تصریح، یہ قصہ واضح ہے، بین العباس و علی قد علما، عباس اور علی دونوں کو علم تھا، بأنہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی نے کہا لا نورث فإن کانا سمعوا من النبی، اگر انہوں نے یہ بات اللہ کے نبی سے سنی ہے، فکیف یطلبانہ من ابی بکر، اللہ ابو بکر سے وہ کیسے مطالبہ کر رہے ہیں؟ وإن کانا انما سمعوا من ابی بکر او فی زمانہ بحیث وفاد عندہما العلم بذلک فکیف یطلبانہ بعد ذلک من عمر، اگر ان دونوں نے یہ بات ابو بکر سے سن لی یا ان کے زمانے میں سن لی اس طرح کہ اس بات نے افاد عندہما العلم، ان کے نزدیک علم کا فائدہ دیا اور وہ یہ روایت کو مان گئے، فکیف یطلبان بعد ذلک من عمر، تو عمر سے کیوں مطالبہ کر رہے ہیں وہ بعد میں؟ والذی یظہر واللہ عالم حمل الامر فی ذلک علی ما تقدم ان کل من علی و فاطمہ والعباس اعتقد ان عموم قولہ لا نورث مخصوص ببعض ما یخلف دون بعض۔ اب یہ دیکھ لیں، یہ مطلب توجیہ کرنا پڑے گی نا، اب یہ توجیہ اور ہے۔ کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ حدیث لا نورث ما ترکنا صدقۃ، اس کا مطلب ہم نہیں ہیں، یہ عام حدیث نہیں ہے، بعض لوگ خاص ہیں، بعض لوگوں کو ملے گا بعض لوگوں کو نہیں ملے گا۔ کہتے ہیں والذی یظہر، جو بات ظاہر ہوتی ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، وہ ہے حمل الامر فی ذالک، معاملے کو محمول کرنا اس میں علامہ تقدم، اس پہ جو گزر چکا ہے کہ ان کلن، ہر ایک، من علی و فاطمہ والعباس، علی فاطمہ عباس، ان میں سے ہر ایک، اعتقاد وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان عموم قولہ لا نورث، آپ کا قول لا نورث کا جو عموم ہے، مخصوص ببعض ما یخلف دون بعض، یہ خاص ہے کہ بعض ان کے ساتھ جو آپ کے نائب بنیں گے، دون بعض، بعض کے علاوہ، مطلب بعض لوگ وارث ہوں گے بعض نہیں ہوں گے۔ ولذالک ناسب عمر الی علی و عباس انہما کانا یعتقدان ظلم من خالفہما فی ذالک، اور اس لیے عمر نے منسوب کیا علی اور عباس کی طرف یہ بات کہ وہ دونوں سمجھتے تھے کہ ظلم من، ان لوگوں کا ظلم، ان لوگوں کے ظلم کا عقیدہ رکھتے تھے، خالفہما فی ذالک، جس نے ان دونوں کی اس معاملے میں مخالفت کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اور سمجھ آئی ہے؟ یہ آپ کو توجیہ کرنا پڑے گی۔ اب یہ تو بات ہے ہم توجیہ کرتے ہیں نا، ابھی جو ہمارا مخالف ہے وہ مانے یا نہ مانے یہ تو الگ مسئلہ ہے بھئی، یہ الگ مسئلہ ہے نا۔ اب ظاہر حدیث کو دے کر جیسے لکھا ہوا ہے کہ بھئی وہ مانگنے کے لیے گیا، انہوں نے نہ دیا اور قبضے میں کر لیا، یہ اتنی سی بات ہے، تو جو ایک سمپل دماغ کا جو لوگ ہیں، سمپل دماغ کا جو بندہ ہے، یہ جو عام لوگ ہیں، وہ تو آپ اگر اس کو یہ رنگ دے دیں، یہ دیکھو یہ ظلم نہیں ہے، ایک بندہ جا رہا ہے ایسے ایسے، اور پھر ساتھ اس کے یہ بھی کہہ دیں کہ بھئی حضرت علی جو ہیں وہ غلطی نہیں کر سکتے، ساتھ یہ بھی آپ بات کر دیں، تو پھر کیا ہوگا؟
اگلا بندہ تو ظاہر بات ہے پھر شیعہ ہو جائے گا، اور بھائی ہو جائے گا نا، ہاں جی، کیونکہ شیعوں کی یہ چیز ہم سے الگ کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اہل بیت کے ساتھ ظلم کیا گیا، حضرت علی کو حصہ نہیں دیا گیا، حضرت فاطمہ کو حصہ نہیں دیا گیا، تو یہ چیز ہے۔ اس لیے میں نے پہلے کیا دیا کہ وہ ایک بندے نے کہا کہ ہمارا پورا گاؤں ہی جو ہے نا وہ شیعہ ہو گیا ایک حدیث کی وجہ سے بخاری میں، اور وہ گاؤں کا مولوی تھا۔ میں نے کہا بھئی تفصیل اس کی کیا ہے مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا بھئی ہمارے گاؤں میں شیعہ کوئی آیا تھا ذاکر، کوئی ایک آدھا گھر شیعوں کا تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا، وہ جانگلی لوگ تھے، تو اس نے کہا بخاری وچ حدیث ہے وہ منگن گیا دیتا نہیں، ٹھیک ہے، تو بخاری بچے تو مولوی نے سپیکر کھولے، انہوں نے کہا تو بخاری کٹ کے ویسے میں پورے پنڈ دے نال شیعہ ہو جاواں گا، بکواس کیتی آندا ہے۔ مولوی پڑھیا پڑھے کو نہیں سے گا، ہوتا ہے نا جیسے ہمارے عموماً مولانا حضرات ہوتے ہیں دیہاتوں میں، کوئی مطالعہ نہیں ہے، یا 6 سال پڑھنے سے ہم سمجھتے ہیں ہم سکالر بن گئے نا، تو یہ علم سیکھنا سکالر بننا یہ الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، اور 6 سال گزرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آپ سکالر و عالم ہو یا فاضل ہو یا علامہ آپ بن گئے ہو، یا سمجھ لینے سے بندہ علامہ فہمہ نہیں بن جاتا، یا نام کے ساتھ لکھ لینے سے، جیسے ہم اشتہاروں پہ نام تقریر لکھ کرنا آ گئی ہے تو ہم اشتہاروں کے ساتھ علامہ لکھ لیتے ہیں، تو ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، کوئی ہم بات کریں، کوئی ہم کسی کے ساتھ بات کر سکیں، کوئی مطلب کسی کی جو تنقید ہے اس کا ہم علمی جواب دے سکیں۔ ایک تو ہے نا ویسے کہنا بکواس تو کرنا پہ، ایک یہ جواب ہے مخالف کا جواب دینے کا، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تو ہمارے پاس ہوتا نہیں۔ اب جو کہ مولوی نے فوراً سپیکر جذبات کھول کے ادھر سے اس نے کیا دیا، اور بخاری بھی حدیث لکھی ہے انہاں دے، یہ مولوی کہندا تو بخا جا میں پورے پنڈ دے نال جناب شیعہ تو ہو ونڈ ساں، ٹھیک ہے، لیا بخاری کدیوں نے ویکھے نہیں سے مولوی صاحب نے۔ اب وہ بخاری لے کر ہے اور یہ جناب یہ حدیث ترجمہ پڑھا کہ ہیں ہکا بکا رہ گیا، مینوں تو پتہ ہی نہیں سی، چلو جیو میں کلمہ پڑھنا اور میں شیعہ ہوتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس نے اور پورے گاؤں نے نا ساتھ، ظاہر بات ہے مولویوں کے عوام الناس مولویوں کے ساتھ ہی چلتی ہے، بالخصوص ایسے معاشروں میں جو پڑھا لکھا زیادہ نہ ہو، تو ہر بات میں مولانا کے ساتھ یس میں مطلب ہاں ملاتے ہیں، وہ سارا جو پنڈ ہے نا شیعہ ہو گیا۔ اس طرح وہ ہوا تھا، سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں اگر وہ پوری آپ کو بات سمجھ ہوگی نا تو پھر اس میں کوئی نہ کوئی آپ بات کر سکتے ہو، آپ اس کی کوئی نہ کوئی تجزیہ کر سکتے ہو اگر آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیا کرو گے؟ آپ کچھ ٹامک ٹوئیاں مارو گے نا، آپ کچھ بھی نہیں کرو گے۔ وہ سمجھ آ رہی ہے؟ یس۔ وما مقاسمت علی و عباس، حاشیہ پڑھ رہا ہوں ابھی، اور علی اور عباس کا جھگڑا کرنا بعد ذالک ثانی، اس کے بعد دوسری مرتبہ عمر کے بعد، تو اسماعیل قاضی نے کہا فیما رواہ دارقطنی من فی الطریق لم یکن فی المیراث، وہ میراث میں نہیں تھا، انما تنازع فی ولایت صدقہ، وہ صدقے کی ولایت میں تھا، وفی صرفیا، اور اس کے صرف کرنے میں کیفا تصرفہ یا تصرفہ یا تصرفہ، کیسے اس کو جو ہے نا صرف کیا جائے گا، کیفا یا تصرف، کیف تصرف، اس کو کیسے صرف کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک طرف تو یہ جواب ہے، مسئلہ یہ ہے نا ہم تو ادھر لکھ دیتے ہیں، وہ ہمارے مخالف یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہو یہ وہ لوگ بڑا لمبا عرصہ بعد میں جا کے یہ توجیحات یا ساتھ اضافے وہ لوگ ایڈ کر رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی، وفی صرفیہ کے تصرف کدا کالا، اور نسائی کی روایت میں ہے، اور عمر بن شبہ لکھا ہوا ہے میرا خیال ہے، ما یدلو، جو روایت بتاتی ہے کہ انہما ارادہ ان یقسم بینہما علی سبیل المیراث، انہما ارادہ، ان دونوں کا ارادہ یہ تھا کہ میراث کے طور پر، اب نسائی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ بھی سنن لابی داؤد وغیرہ ارادہ ان عمر یقسمہما بینہما لینفرد کل منہما فینفرد ما یتولاہ، ٹھیک ہے۔ اب ابو داؤد میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک نے ارادہ کیا تھا کہ عمر تقسیم کر دیں ان کے درمیان تاکہ ہر بندے کو الگ الگ حصہ سیپریٹ حصہ مل جائے، تو عمر فامتنع عمر من ذلک وارادہ ان لا یقع علیہا اسم قسم ولذلک اقسم علی ذلک وعلی ھذا اختصر اکثر الشراح واستحسنوہ، اس کو انہوں نے اچھا سمجھا ہے، یہ والی جو بات ہے نا، یعنی جو بار بار مطالبہ کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمارا اسے سیپریٹ کر دو، عمر کہہ رہے تھے میں نے سیپریٹ نہیں کرنا، اگر سیپریٹ کریں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ میراث ہے، یہ الگ تقسیم کر کے ان کو دے دی گئی ہے، بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی، بہرحال یہ تو جہاد جو ہے نا وہ کی گئی ہیں، میں نے آپ کے سامنے اپنے پاس سے میں نے کوئی گپیں نہیں سنائی ہیں، ادھر جو کہ لکھا ہوا میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں۔ ان عائشہ
ویسے میں دوبارہ پھر کہہ رہا ہوں، جو بھی اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں نا، مخالف کے پاس کوئی نہ کوئی اس کے اوپر بھی اعتراض کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، تو انسان کو نیوٹرل ہو کے چیزوں کو سمجھنا چاہیے، اور سیاق و سباق، سچویشن، ماحول، افراد، شخصیات اور ان کے جو کیا کہتے ہیں بایو ڈیٹا ہے، یہ ساری چیزیں، حالات، ان کو مد نظر رکھ کے جسٹ یہ نہیں ہے کہ ایک ٹیکسٹ، ایک جو متن ہے جیسے آپ اس کو دیکھیں صرف الفاظ کے مطابق ہی آپ چیزوں کو لیں اور چلیں، اور باقی جو چیزیں ہیں، جو خارجی چیزیں ہیں، آپ ان کو ترک کر دیں۔ عن عائشہ، آخری حدیث میں پڑھ کے سٹاپ کرنے لگا ہوں، آگے وہ نیا باب ہے، پھر ہم کل پڑھ لیں گے۔ عن عائشہ ان فاطمہ والعباس آتا یا ابا بکر، حضرت عائشہ مروی ہے کہ فاطمہ، اور وہی پیچھے والی بات ہے، عباس اور فاطمہ آتا یا ابا بکر، ابو بکر کے پاس آئے، یلتمسان میراثہما ارضہ من فدک وسامہ من خیبر، اب فاطمہ اپنے والد کا حصہ مانگ رہی تھی، مطلب اب سوری اپنا حصہ مانگ رہی تھی نا، اللہ کے نبی فوت ہوئے نا، تو مطلب والد کی طرف سے جو حصہ آتا تھا وہ اپنا حصہ مانگ رہی تھی، اور عباس چچا ہیں تو وہ چچا ہونے کے لحاظ سے اپنا حصہ وہ اس میں سے مانگ رہے تھے۔ آتا یا ابا بکر یلتمسان میراثہما، وہ اپنی میراث تلاش کر رہے تھے، ارضہ، آپ کی زمین سے، من فدک، جو فدک میں سے تھی، وسامہ من خیبر، اور خیبر سے آپ کا حصہ۔ ابو بکر نے کہا سمعت النبی، میں نے اللہ کے نبی سنا، آپ فرما رہے تھے، یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یاکل آل محمد فی ھذا المال، آل محمد اس مال میں سے کھائے گی، آپ کو یہ نہیں ملنا، آپ کو آپ کا جو حصہ ہے نا وہ گھر میں پہنچا دیا جائے گا، آپ کو پیداوار پہنچا دی جائے گی، یہ زمین آپ کو نہیں دینی۔ واللہ لقرابۃ رسول اللہ احب الیہ ان اصلہ، یا من ان اصلہ، یہ ادھر نہیں لکھا ہوا، نمبر 2 میں بتاتی کہ من بھی آتا ہے بعض جگہوں میں۔ اللہ کے نبی کی جو قرابت ہے، جو قریبی رشتہ دار ہیں، وہ مجھے زیادہ محبوب ہیں، من ان، اس سے کہ ان اصلہ من قرابتی، میں صلہ رحمی کروں اپنے قریبی رشتہ داروں سے۔ لیں جی، میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی کافی، ہمارا ٹائم بھی ختم ہوا چاہتا ہے۔